خوشخبری جو غیر مخدوموں میں سنائی جاتی تھی اس کو پطرس رسول نے قبول کر لیا تھا، منظور کر لیا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں غلطیوں دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت، تو وہاں پر واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، غلطیوں دوسرا باب اور 9ویں آیت۔ اور جب انہوں نے اس تفریق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے، جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، مجھے اور برنباس کو دانہ ہاتھ دے کر شریک کر دیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس۔ مقدس پطرس نے پالوس رسول کی خدمت کو اور اس کی خوشخبری کو قبول کر لیا تھا، اور میرے عزیزو وہ غیر یہودیوں کو یہودی بننے کی شرط میں ڈال کر مسیحی نہیں بنا رہے تھے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پہلے 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلوس کو اور خوشخبری کو قبول کیا، لیکن 11ویں آیت میں لکھا لیکن جب کیفا انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا۔ میرے عزیزوں، پطرس جو یہودی ہے، جن مسیحوں کا پس منظر یہودی تھا، ان سے ڈرتے ہوئے غیر قوم میں سے آنے والے مسیحوں سے الگ ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، اور چونکہ پہلے پطرس غیر قوموں کو موسیٰ کی شریعت میں لائے بغیر ہی کلیسیا میں خوش آمدید کہنے پر متفق ہو چکا تھا۔ جب پطرس انطاکیہ میں آیا اور اس گھر میں موجود تھا جہاں پر پالوس رسول نے غیر قوم کے لوگوں کو مسیحی بنا کر ان کے ساتھ رفاقت رکھ رہا اور عبادت کرتا تھا، جب یروشلم سے کچھ بزرگ آئے جن میں ہم خاص نام یہاں پر یعقوب کا پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نئی کہانی سامنے آ گئی۔ اور وہ کہانی کیا تھی کہ پطرس نے اپنے آپ کو ان مسیحوں سے جو غیر قوم میں سے آئے تھے لگ کر لیا، کنارہ کر لیا، اور ان کے ساتھ رفاقت رکھنا چھوڑ دی۔ لہذا پطرس ان لوگوں کو جو غیر قوموں میں سے مسیحی بنے تھے ایسے سمجھ رہا تھا کہ جیسے وہ نجات یافتہ نہ ہو، جیسے وہ مسیحی نہ ہو، اس نے ان کو لگ کر لیا۔ حالانکہ اگر اعمال کی کتاب آپ پڑھیں 10واں باب اور 44 سے 48 آیت تک، تو وہاں پر سفید چادر کی رویا پطرس کو دی گئی تھی تاکہ وہ خدا کے منصوبے کو جانے۔ 44 آیت میں لکھا ہے، پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں
یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی، چند روز ہمارے پاس رہ۔ میرے عزیزو، پطرس کو یہ پتہ تھا کہ غیر قوم سے آنے والے مسیح بھی خدا کے منصوبے کا حصہ ہے، اور خدا نے انہیں روح القدس دیا ہے، اور انہیں یہودی بنے بغیر ہی کلیسیا میں، مسیحوں میں خوش آمدید کہنے کے لیے پطرس متفق تھا۔ لیکن اب یہ پطرس کا سلوک دیکھ کر حیرانگی ہو رہی ہے کہ جیسے یعقوب یروشلم سے آیا انطاکیہ میں، تو پطرس نے اپنا رویہ بدل لیا۔ وہ غیر قوموں میں سے آنے والے مسیحوں سے الگ ہو گیا، اور وہ انہیں غیر نجات یافتہ کے طور پر شاید سمجھ رہا تھا، انہیں مسیحی نہیں مان رہا تھا۔ اور اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ پولس کہتا ہے کہ انہیں ملامت کیا گیا، اور لوگوں کے درمیان، لوگوں کے روبرو ملامت کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ معاملہ کچھ سنگین تھا، معاملہ کچھ سنجیدہ تھا کہ پطرس جو ہے وہ پولس کے سامنے اب تصادم کے لیے کھڑا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں غلطیوں 2 باب 14 آیت، تو کیا لکھا ہے؟ جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے، تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کو طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ سنجیدہ مسئلہ تھا، عام نہیں تھا۔ یروشلم سے آنے والے لوگ غیر قوموں میں سے آنے والے مسیحوں کے ساتھ پہلے پطرس کھانا کھاتا تھا، ان کے ساتھ وہ پاک میز میں شامل ہوتا تھا، وہ شائع ربانی لارڈ سپر میں جہاں پر ہم یسوع کی موت کی یادگاری مناتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ وہ آبزرو کرتا تھا۔ لیکن جب یروشلم سے یعقوب آیا تو اس نے ان کے ساتھ عشاء ربانی لینا چھوڑ دی، اجتماعی طور پر ان کے ساتھ پاک میز میں شامل ہونا چھوڑ دیا۔ پطرس، آج بھی کئی لوگ چرچز میں، جن ایمانداروں نے ان کے چرچز میں کمیٹیاں پاس نہیں کی ہوتی، انہیں پاک میز میں شامل نہیں ہونے دیتے، یا ان کا ہونا اچھا محسوس نہیں کرتے۔ پطرس کو دیکھیے، پولس اس بات کا چشمدید گواہ ہے، اسی وجہ سے اس نے معاملے کو ٹال نہیں دیا، اس نے اس معاملے کو ایک مسئلہ سمجھ کر سامنے دیکھا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے تنہائی میں جا کر پطرس کو سمجھایا ہو کہ یہ تو کیا کر رہا ہے۔ اس نے پبلکلی عوام میں، لوگوں میں کھڑا کر کے پطرس کو ملامت کیا، اور چونکہ وہ خطرہ کرنے والوں سے ڈر رہا تھا۔ یروشلم کے مسیحی، جن میں یعقوب تھوڑا اثر رسوخ والا شخص تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے مسیحی بننا ہے تو پہلے موسیٰ کی شریعت پہ آئے، ختنہ کرائے، اور پھر اس کے بعد وہ کلیسیا میں شامل ہو سکے گا، یا کلیسیا میں اسے خوش آمدید کہا جا سکے گا۔ خوف کی وجہ سے پطرس نے اس کام کو کیا جو خوشخبری کے خلاف ہے۔
وہ جانتا تھا صحیح کیا ہے، لیکن اسے اپنی پوزیشن کا ڈر تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ یروشلم سے آئے ہیں، وہ واپس جا کر بتائیں گے لوگوں کے کہ پطرس تو وہاں پر غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا، رفاقت رکھتا، میز میں شامل ہوتا ہے۔ تو اسے یہ خوف آ گیا کہ یروشلم کی کلیسیا کے لوگ جن میں میری پوزیشن ہے، میرا عہدہ ہے، وہ مجھے کیا کہیں گے۔ پطرس پر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں تنقید کرنا آسان ہے، لیکن جن حالات میں سے میں اور آپ بھی گزرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ لوگوں نے بھی اور میں نے بھی سماجی دباؤ کے سبب سے کئی جگہ پر سمجھوتا کیا ہے۔ کئی دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں چلے جی جو تالیاں نہیں بجائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو بازو کھڑا نہیں کرے گا۔ ہمیں کئی جگہ پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے سماجی دباؤ کی وجہ سے۔ جو زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری مجبوری بن جاتا ہے، بھلے وہ بائبل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اور ختنہ کرنے والوں کا ڈر، یعقوب کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کتنا اثر والا شخص تھا، وہ کتنا پروقار، کتنی عزت تھی اس کی، یا کتنا مضبوط تھا، یا اس نے پطرس کو یا برناباس کو پہلے دھمکیاں دے رکھی تھی۔ جب وہ آئے پطرس کے ساتھ ساتھ برناباس بھی، جو بڑا قابل بھروسہ پولس کا ساتھی تھا، وہ بھی بدل گیا، اور اس نے بھی غیر قوم سے آنے والے مسیحوں کو بالکل ایسے محسوس کیا جیسے وہ مسیح نہ ہو۔ ان کے ساتھ پاک میز میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، اور میرے عزیزو علیحدگی اختیار کی۔ یہ کیا تھا؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے اس بات کی اسی میں سے سمجھ آئی ہے، 13ویں آیت پڑھے لکھا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برناباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا۔ کیا تھا یہ ریاکاری؟ کیا تھا یہ ریاکاری؟ اور نئے عہد نامے میں ریاکاری یا منافقت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص ہو کچھ لیکن اس نے اپنے منہ پر کسی اور قسم کا نقاب چڑھا رکھا ہو، جو وہ نہ ہو، اس کے برخلاف کوئی پرفارمنس یا اداکاری کرنے کی کوشش کرے تو بائبل اسے ریاکاری اور منافقت کہتی ہے۔ اور ایسی منافقت میں قابل بھروسہ دوست، ساتھی برناباس جیسے لوگ بھی پڑ گئے، اور آج بھی آپ کے کئی ساتھی سماجی دباؤ کے باعث کلام سے، کلام کی سچائی سے، خوشخبری سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ان کی حیثیت آپ جتنی کر دی جائے، آپ کے مددگار فوراً آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اور یعقوب کے ڈر سے برناباس نے بھی ریاکاری کا مظاہرہ کیا، اور میرے عزیزو وہ یعقوب کے دباؤ سے بدل گئے۔ حالانکہ پطرس نے پہلے یہودی رسومات کو بند کر دیا تھا، لیکن اب اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تک اس نے یہودی رسومات چھوڑی نہ ہو۔ شاید ابھی بھی وہ
شریعت کے متحد ہے، شاید ابھی بھی وہ وہی کام کر رہا ہے جہاں سے وہ نکل کر آیا تھا اور مسیح بنا تھا۔ اس کے اپنے اعمال یہی ظاہر کر رہے تھے۔ اور ایک بات آج خاص پیغام کے آخر میں خود بھی اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی آپ کی زندگی میں دے کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہمارا بولنا، ہمارا کلام کرنا، اس سے بھی اونچی آواز میں ہمارا کردار بولتا ہے، ہمارا چال چلن بولتا ہے۔ جو میں کلام سنا رہا ہوں، اگر آنے والے دنوں میں آپ مجھے بھی سمجھوتے کے ساتھ کسی ایسے اسٹیج پر دیکھیں گے جہاں پر سارے سمجھوتا کرنے والے لوگ موجود ہو، تو یہ کلام لوگوں کی زندگیوں میں اثر نہیں کرے گا۔ پطرس نے یروشلم کے یہودیوں کے ڈر سے غیر قوم میں سے آنے والے مسیحوں کے ساتھ پاک ضیافت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، حالانکہ پہلے اس نے یہودیت کی رسومات کو اور یہودیت کو چھوڑا تھا۔ اب یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ وہ کچھ رہا ہے، کر وہ کچھ رہا ہے۔ ہمارے قول و فعل میں جب تضاد ہوتا ہے تو پھر لوگوں پر ہمارے کلام کا، خدا کے سنائی گئی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ سو ضرور ہے کہ ہم اپنے کردار سے ثابت کریں کہ ہم کن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل بخشے۔ آمین۔